بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے بنیادی امور میں سے نیند یعنی سونا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سویا کرتے تھے۔ کچھ سونے سے پہلے کے امور ہیں جو ہماری جسمانی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ طبیب حضرات اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے کھانا اور سونے کے درمیان تقریباً گھنٹہ آدھا گھنٹہ کا فاصلہ ہو، اور اس کے بعد کھانے کے بعد تھوڑی دیر واک کر لیا کریں تاکہ کھانا اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 11 رکعۃ فاذا طلع الفجر صلی رکعتین خفیفتین ثم اضطجع على شقۃ الایمن حتى یجیء المؤذن فیؤذنہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمیشہ سونے سے پہلے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ دوسرا، رات کو سوتے ہوئے 11-12 رکعتیں آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو نماز ہے یہ تو انسان کی اپنی طبیعت اور اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے تو کر لی جائے۔ سونے سے پہلے وضو کی عادت بنانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور یہ معمول بنا لیجیے۔ بہت سارے گھریلو مسائل ختم ہو جاتے ہیں جب آپ وضو کی حالت میں سوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں اس میں آپ سے خاص ریکویسٹ کروں گا، آپ سے بچوں کے حوالے سے، یہ موبائل ہاتھ میں ہے یا وہ لیپ ٹاپ یا وہ چھوٹا کمپیوٹر ہاتھ میں ہے، بچہ گیم دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں جب بچہ سوئے گا گیم دیکھتے دیکھتے اس کی ذات کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ رات کو خیالات میں گم سم سوتا ہے نا، ساری رات وہی خیالات اپنے اس کے نفس کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ تو اگر انسان وضو کر کے سوئے گا تو بدروؤں کے جسمانی حالت سے وہ دور ہو جائے گا۔ ایک بات، گھر میں برکت کی کیفیات رہیں گی، لازمی بات ہے، طہارت کے ساتھ سویا، اس کے جسم سے وہ خبث اور خبیث جتنے بھی اخبث اور چیزیں ہیں، بنیادی گندی چیزیں ہیں، وہ نکل گئی۔ اللہ رب العزت طہارت کے گرد ہالہ ڈال لیتے ہیں۔ انسان کا اپنا جسم بھی پاکیزہ رہے گا اور اس کے بعد پورے گھر میں برکتیں رہیں گی۔ وضو کو بنیاد بنائیے۔ اس کے بعد آپ نے سونا ہے، نفل پڑھ لیجئے، بہتر ہے۔ وضو کر لیا آپ نے 2 رکعت نماز، نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سونا ہے، کیسے سوئیں گے؟ کوشش کیجئے کہ آپ کا بیڈ شمال جنوب کی طرف ہو۔ جب آپ سوئیں تو جو ہی آپ کی کروٹ، آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے رخسار کے نیچے ہو نا، تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف رہے۔ اگر آپ بیڈ کو ایسے ڈالیں گے، یہاں پہ اگر اس طرح قبلہ ہے تو ایسے ڈالیں گے تو آپ کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف رہے گا۔ اگر آپ جو سر ہے، سرہانہ ہے، وہ اگر آپ مشرق مغرب کی طرف رکھیں گے تو پھر بھی آپ کے مسئلہ آ سکتا ہے کہ جو ہی آپ سوئیں گے تو آپ کا چہرہ اس طرف ہو جائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت مبارک تھی سونے کی، آئیے جانتے ہیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احد مضجعۃ من اللیل وضع یدہ تحت خدہ ثم يقول اللهم باسمك اموت واحیا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب آپ سوتے تھے، آپ کا عمل مبارک تھا کہ آپ کا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے ہوتا تھا، چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا، اور دعا پڑھی جاتی تھی اللہم بسمک اموت واحیا۔ بنیاد ہوگی اللہ کے نام سے سونے کی۔ اب آپ کے نزدیک انشاءاللہ کوئی بدروئے نہیں آئیں گے، کوئی برے خواب نہیں آئیں گے۔ جتنا اس میں اضافہ کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی رحمت کے گرد آتے چلے جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھیں گے، آپ اللہ رب العزت کی رحمت کے گرد آ گئے ہیں، اس کے حالے میں آ گئے، اور اس کے ساتھ فاتحہ پڑھ لیں گے
اور زیادہ برکتوں میں آ جائیں۔ سورہ ملک، بعض صلحاء کی عادت مبارک تھی رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کرتے تھے۔ جی جتنے اذکار کر کے آپ سوئیں گے آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اس کے بعد کم از کم یہ تو صحیح کہیں نا اللہم بسمک اموت واحیا۔ اب اس کے ساتھ میں اور بچوں کی عادت ڈیولپ کرنے کے لیے ایڈ کروں گا۔ آپ بچوں کو رات کہتے ہیں، یہ جو سائیکٹرسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے 3 اوقات بڑے اہم ہوتے ہیں لرننگ کے لیے۔ ایک، جب بچہ بالکل نیند کے قریب ہوتا ہے، اس وقت وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، اس وقت اسے سٹوری سنائیں۔ سٹوری کون سی؟ کوئی سی سیرت کی سٹوری پکڑ لیں، کوئی سی اسلامک ہسٹری کی سٹوری پکڑ لیں، کوئی سی بہادری کی کوئی اچھی سی سٹوری پکڑ لیں۔ بچے کو وہ کارٹون سے بچائیں یا اس گیم سے بچائیں جو آج کے فتنے میں شامل ہے۔ جو ہی بچہ نیند کے آغوش میں جاتا ہوا آپ دیکھیں نا، پھر اس کے آگے آگے آپ پڑھیں اللہم بسمک اموت واحیا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے پڑھیں، اس کی عادت ڈیولپ ہو۔ جو ہی سونے لگے وہ یہ دعا پڑھ کے سویا کرے کم سے کم۔ اگر آیت الکرسی پڑھ لے بڑی اچھی بات ہے۔ پھر اس کی جہت جو ہے نا وہ دائیں طرف کر دیں، اس کا یہ ہاتھ رخسار کے نیچے کر لیں، اور جس طریقے سے وہ بایاں ہاتھ اس کے ران کے اوپر ہوتا ہے یہ کیفیات بنا کے اس کو سلا دیں۔ اب آگے چلیے دیکھتے ہیں کہ رات کو کروٹ چینج ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی۔ عن جعیش بن طلحۃ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابی بینما انا مضطجع فی المسجد من السحر على بطنی اذا رجل يحركني برجله فقال ان هذه دجعة يغدها الله تعالى قال فنظرت فاذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی الٹا لیٹا ہوا تھا، تو کوئی شخص آیا، اس نے مجھے پاؤں سے حرکت دی اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ ان هذه دجعة يغطيها الله تعالی، پیٹ کے بل لیٹنا اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ جب میں اس شخص کے چہرے کی طرف مڑ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جو ہی رات کو، بچوں میں عمومی طور پہ یہ عادت ہوتی ہے، جو ہی خاص کر میں چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیں، بڑے بچوں کو جن کی عمر تقریباً بلوغت تک پہنچ رہی ہے یا بلوغت کے بعد ہے، جو ہی رات کو پیٹ کے بل ان کو الٹا سوئے ہوئے دیکھیں بیڈ کے اوپر، ان کو پکڑ کے سیدھا کر لیا کریں، اور اگر وہ رات کو سونے لگیں تو ان سے کہہ دیں کہ بیٹا الٹا سونا اسلامی تہذیب میں ممنوع ہے، بہت سارے مسائل کی بنیاد بنتا ہے آگے جا کے، اس لیے بچی ہو یا بچہ ہو اس کو الٹا سونے سے منع کر دیا کریں۔ اب اگر رات کو بدخوابی ہو گئی ہے، کوئی ایسی بری خواب آئی ہے جس سے آپ ڈر چکے ہیں اور آپ سوچنے لگیں یہ کیا ہو گیا، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں کیفیت ہے اٹھیے، وضو کریے، وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے پھر سو جائیے۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو سوچئے کیا ہوا اور فوراً آیت الکرسی پڑھیے، آیت الکرسی پڑھ کے پھر قبلہ رو ہو کر کے قبلہ چہرے کی طرف کر کے پھر سو جائیے۔ اس کے بعد سونے کے بعد جو ہی آپ کو موقع ملے تہجد کے وقت جاگنے کا، بہت بڑی زبردست بات ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ معمول رہا ہے، آپ جاگتے تہجد کے وقت، اور تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی توفیق ہو پڑھ کے پھر سو جائیں۔ اگر نہیں سو سکتے نماز کے قریب طلوع فجر کے وقت آپ تہجد، آج کل تو بڑا اچھا معاملہ ہے، ہر کسی نے جاگنا ہوتا ہے سحری کھانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، کیا ہوا، جاگنا تو ویسے ہی ہے، اس سحری کے اچھے وقت میں جا کر کے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، 4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے۔ تہجد پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت سے شروع کیجئے نا تو قل هو اللہ ایک پڑھتے جائیے، دوسری رکعت میں پھر دو دفعہ قل هو اللہ، تیسری رکعت میں پھر تیسری دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ چوتھی رکعت میں پھر 4 دفعہ قل هو اللہ، 5ویں رکعت میں پھر 5 دفعہ قل هو اللہ، 6ٹھی رکعت میں پھر 6 دفعہ قل هو اللہ۔ کوشش کیجئے کم سے کم 6 رکعت، اگر اور بھی کم کرنا چاہتے ہیں، ٹائم کم ہے سحری میں، تو 2 رکعت ضرور ادا کیجئے اس رب کریم کی بارگاہ میں جس نے اتنی خوبصورت نیند ہمیں دی۔ اللہ رب العزت نے بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات بنائی تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری سکونت کے لیے۔ بچوں کو عادت ڈیولپ کریں، عشاء کی نماز کے بعد زیادہ لیٹ ہو جائیں تو بھی 10 بجے کے بعد نہ جاگیں، یہ معمول بنوا لیں اپنا بھی اور بچوں کا بھی۔ رات بھر جاگنا
اور پھر صبح سو جانا، نمازوں پہ نمازیں چلیں گی، کوئی ایکٹیو کیسے ہوگا بندہ؟ دن کس لیے؟ معاش کے لیے. رات کس لیے ہے؟ جسم کو آپ رات کی صرف 2.5-3 گھنٹے کی نیند کر لیں، آپ کو دن بھر پورے دن بھر سونے کی ضرورت ہی کبھی کبھی محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ رات کو نہیں سوئیں گے، سارا دن آپ سوئے رہیں، آپ کے جسم میں اکتاہٹ ہی رہے گی. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایک سرکل بنائے انسانی طبیعت کے لیے. تو دعا ہے کہ ہم اس سرکل کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنیں.